ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، آپ کو ہمارے سلسلے، ہمارے پروگرام آداب زندگی میں مرحبا کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ہم اپنا سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے پچھلے آپ نے سلسلے ملاحظہ کیے ہوں گے سلام کے آداب اور مصافحہ اور معانقہ کے آداب کے نام سے۔ آج ایک نیا موضوع لے کر آئے ہیں۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے درود شریف کی فضیلت پر مشتمل ایک حدیث پاک سماعت کرتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیات ورفعت له 10 درجات۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں، اپنا روزمرہ کا ایک معمول بنائیں، اور اپنا ایک ہدف بنائیں کہ روزانہ اتنی مرتبہ مجھے درود پاک پڑھنا ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو آداب زندگی میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم درود پاک کی کثرت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے چھینکنے اور جماہی لینے کے آداب۔ چھینک کو انگلش میں اسنیز کہتے ہیں اور جماہی کو کمون کہتے ہیں۔ اسنیز اور کمون انسانی جسم کا تقاضا ہے۔ چھینکنا اور جماہی لینا یہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ چھینکتے ہیں، جمائی لیتے ہیں، اور مختلف طرح کے ان کے جو ہے نا وہ چہرے بن جاتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، بالخصوص جب وہ چھینکتے ہیں اور اس وقت کوئی شخص ہمارے درمیان موجود ہو، ہم کھانا کھا رہے ہوں، لوگ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہوں، اور اگر ہم آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے نہیں چھینکیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے قریب بیٹھنے والے جو لوگ ہیں ان کو ہم سے نفرت ہو، ہمارا یہ فعل ان کو پسند نہ آئے۔ اسی طرح جماہی میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے لوگ نفرت نہ کریں، جس سے لوگ ہم سے دور نہ بھاگیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور چھینکنے کے آداب، اسی طرح جماہی لینے کے جو آداب ہیں انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے اس سلسلے میں اس کو شامل کریں گے، اور اول تا آخر توجہ کے ساتھ آپ اس کو سماعت کریں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے: ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جماہی کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اب کچھ اس طرح کے کام ہیں کہ جو ہمیں چھینک کے دوران کرنے ہیں، اور کچھ اس طرح کے کام ہیں کہ جن سے بچنا ہے۔ اسی طرح جماہی کے دوران بھی ہمیں وہ کام کرنے ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جن سے ہمیں بچنا ہے۔ تو آئیے کیا ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے چھینک کے وقت، سنتے ہیں۔ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، اور اگر وہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، یرحمک اللہ۔ تو جب کبھی بھی ہمیں چھینک آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ بھی دہرا لیجیے الحمدللہ رب العالمین، تو فرشتے ہمیں دعا دیں گے اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ جب چھینک آئے تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ اپنے سر کو جھکا لیں اور اپنا منہ چھپا لیں۔ اگر ہمارے پاس رومال ہے یا ٹیشو پیپر ہے، اس سے اپنے منہ کو چھپا لیجیے، کیونکہ اگر ہم مثلا کھانا کھا رہے ہیں کسی کے ساتھ اور اس وقت چھینک آئی اور ہم نے اپنے منہ کو نہیں چھپایا تو اس کی جو لعاب کی یا بلغم کی جو چھینٹیں ہوتی ہیں وہ کسی کے کھانے میں جا سکتی ہیں، کسی کے جسم پر لگ سکتی ہیں، کسی کے کپڑوں پر آ سکتی ہیں، تو لوگ اس سے گھن کریں گے، اور یہ گھن یقیناً ہمیں بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی ہم سے گھن کرے، کوئی ہم سے نفرت کرے۔ تو یہ نفرت دلانے والا ایک عمل ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو جب چھینک آئے تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنا سر جھکانا چاہیے
اور اسی طرح منہ چھپانا چاہیے، چاہے ٹیشو پیپر کے ذریعے چھپائیں، چاہے رومال کے ذریعے چھپائیں، تو انشاءاللہ عز و جل لوگ کراہت نہیں کریں گے۔ اسی طرح ایک بہت برا عمل چھینکنے کے ساتھ ہم کرتے ہیں، ایک معاشرے میں رائج ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، وہ ہے زور زور سے آواز نکالنا۔ زور سے آواز نکالنا یہ بے وقوفی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کو چھینک آیا کرتی تھی تو آپ اپنے سر مبارک کو جھکا لیا کرتے تھے، اپنے منہ کو چھپا لیا کرتے تھے۔ یہ ایک ترغیب ہے، یہ تلقین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے عمل سے گویا کہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب چھینک آئے تو اپنے سر کو جھکا لینا چاہیے اور اپنے منہ کو چھپا لینا چاہیے۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ چھینک ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب بندہ چھینکتا ہے تو اس کا دماغ چھینکنے سے تر و تازہ ہو جاتا ہے اور اس کے دماغ کو سکون ملتا ہے۔ یہاں تک کہ اطباء کہتے ہیں کہ جب کوئی چھینکتا ہے تو چھینکنے کے ذریعے وہ بندہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہرحال جب کبھی بھی چھینک آئے تو ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال کہیں۔ الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال۔ اب یہ چھینکنے والے نے کہا ہے، سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ کہے۔ یرحمک اللہ کا کتنا پیارا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، سبحان اللہ، اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے۔ اب یہ دیکھیں میرے پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ چھینکنے والا کہے الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اور جو قریب موجود ہے جس کو اس کی حمد کی آواز سنائی دی، اس پر واجب ہے کہ وہ فوراً کہے یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ اور جس نے چھینکا تھا وہ دوبارہ اس کو دعا دے، یغفر اللہ لنا ولکم۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی دے سکتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو یہ دیکھیں اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے کہ دعائیں دینے کا سلسلہ ہے، یعنی چھینکنے والا، چھینک کی آواز سننے والا، یہ ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے، تمہارا حال درست فرمائے۔ تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ وقتاً فوقتاً اسلام اپنے ماننے والوں کو ترغیب دلاتا ہے کہ ایک دوسرے کو دعاؤں سے نوازنا چاہیے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ محبت بڑھانے والے کام ہیں، یہ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جس سے ایک دوسرے کے دل میں محبت داخل ہوتی ہے۔ آگے مزید ہم سنتے ہیں کہ جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے اور اپنی زبان سارے دانتوں پر پھیر لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ ہم ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، میرے دانت خراب ہو گئے، دانت ٹوٹنے لگے، درد ہوتا ہے، تو یہ دیکھیں بہت پیارا نسخہ ہمیں مل گیا ہے اپنے دانتوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے۔ اور وہ نسخہ کیا ہے کہ جب کبھی بھی چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اس کا شکر ادا کریں تو دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ دانتوں کی بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے تو وہ داڑھ اور کان کے درد میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا۔ کان کا درد جب کسی کو ہوتا ہے نا تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا درد کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ داڑھ میں جس کے درد ہوتا ہے اس سے کھانا نہیں کھایا جاتا، اور لاکھ روپے، بسا اوقات ہزار روپے ان کے علاج میں خرچ ہو جاتے ہیں، صرف ہو جاتے ہیں۔ لیکن تھوڑی سی توجہ اگر ہمارے اس عمل کی طرف ہوگی تو انشاءاللہ داڑھوں کے درد سے بھی محفوظ رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کان کے درد سے بھی امن و امان ملے گی۔ اب چھینکنے والے کو چاہیے کہ زور سے حمد کہے، یعنی جس کو چھینک آئی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ زور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کہے، الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال کہے، تاکہ کوئی سنے اور جواب دے۔ جس طرح چھینکنے والے نے حمد بیان کی ہے اور وہ کوئی اور جو وہاں موجود ہے اس نے اس کو سنا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہے تو وہ جواب دے گا، پھر یہ دعاؤں کا سلسلہ ہوگا۔
اور دعاؤں سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ چھینک کے جواب کا حکم کیا ہے؟ چونکہ یہ واجب ہے، حدیث پاک سے علماء کرام نے جو استنباط کیا ہے وہ یہ ہے کہ چھینک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ چھینک کا جواب واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کو دوسری بار چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے تو دوبارہ جواب واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اسی طرح 2 سے زیادہ مرتبہ۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ 3 چھینک تک جواب ہے، یعنی یہ بھی استحبابی ہے، جواب ایک ہی مرتبہ واجب ہے، 2 مرتبہ مزید چھینک آئے تو وہ 2 مرتبہ مزید جواب دینا یہ مستحب ہے اور دینا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ کسی کو زکام ہو جاتا ہے تو بار بار چھینکیں آتی ہیں، 1 بار آ گئی، 2 بار آ گئی، تیسری بار گئی، پھر اس کے ساتھ ساتھ مزید بار بار یہ چھینکیں آتی رہتی ہیں تاکہ بندہ جو ہے مشقت سے بچے، اس لیے ہر مرتبہ چھینک کا جواب واجب نہیں کہا گیا۔ اب جس کو چھینک آئے بار بار تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہر مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرے۔ چھینک کا جواب واجب تو ہے لیکن ہر مرتبہ واجب نہیں ہے، ہر بار ہر صورت میں واجب نہیں ہے۔ اسی صورت میں واجب ہے کہ جب کسی کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کہی، تو پھر سننے والے پر جواب واجب ہوگا، اور اگر چھینکنے والے نے اللہ کی حمد ہی بیان نہیں کی تو پھر اس کا جواب بھی واجب نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حمد سے محروم رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو دعا سے محروم کر دیا۔ تو جب بھی چھینک آئے تو ہمیں اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے تاکہ کوئی سنے اور اس کا جواب دے، تاکہ ہمیں دعا ملے۔ اچھا، ایک شرعی مسئلہ ہے، خطبے کے کچھ مدنی پھول ہیں، خطبے کی بھی کچھ آداب ہیں، جو جمعہ کے دن ہم خطبہ سننے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں خاموشی جو کہ فرض ہے، خاموش رہنا فرض ہے، اور توجہ سے خطبہ ہمیں سننا چاہیے، اور یہی طریقہ، یہی معمول ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی ملتا ہے۔ تو خطبے کے وقت اگر کسی کو چھینک آ جائے تو وہ خاموش رہے، سننے والا جو اس کو سن رہا ہے، اگر کسی نے بائی چانس الحمدللہ کہہ لیا تو سننے والے پر اس کا جواب دینا واجب نہیں، کیونکہ اس کے اوپر اس وقت فرض ہے خاموش رہنا۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک مجمع میں موجود ہوتے ہیں اور چھینک آ جاتی ہے کسی کو، تو کیا جتنے لوگ موجود ہیں ان سب پر جواب دینا واجب ہے؟ جی نہیں۔ اگر کسی کو چھینک آئی اور بہت سارے لوگ موجود ہیں، بعض نے اگر جواب دے لیا تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے، یعنی سب کے اوپر جواب دینا لازم نہیں ہے، ضروری نہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ سب کے سب جواب دیں۔ اسی طرح ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں، اس نے چھینکا اور اس نے حمد کہی، ہم نے اس کو جواب دے دیا، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیوار کے پیچھے سے کسی نے چھینکا، یعنی آڑ تھی، کوئی رکاوٹ تھی درمیان میں، اور کسی کے چھینکنے کی آواز آئی، اس نے حمد کہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الحمدللہ کہا، الحمدللہ علی کل حال کہا، تو جس کو آواز آئی ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا جواب دے۔ اچھا، ایک اور شرعی مسئلہ، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز میں چھینک آ جاتی ہے، تو کیا نماز میں بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنی ہوگی؟ اس وقت بھی ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے؟ جی نہیں، نماز کے دوران اگر چھینک آئے تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ خاموش رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور الحمدللہ اگر کسی نے کہہ لیا تو بھی نماز میں حرج نہیں، یعنی نماز بہرحال اس کی نہیں ٹوٹے گی، اور اگر اس وقت ہم کسی نے نہیں کی تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کر لے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی کو چھینک آئی اور آپ نے جواب کی نیت سے الحمدللہ کہہ لیا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیے گا۔ عادت ہوتی بسا اوقات کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنے کی، چھینک کا جواب دینے کی، جو ایک اچھے ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں کہ جب کبھی بھی کسی کو چھینک آتی ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں، عادت بن جاتی ہے، لیکن نماز کے دوران اگر کسی کو چھینک آئے تو جواباً الحمدللہ نہیں کہیں، اگر الحمدللہ کہیں گے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح جماہی کے بھی کچھ آداب ہیں، نماز کی حالت میں جماہی بھی آ سکتی ہے اور آ بھی جاتی ہے، تو اس کے مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ قیام کی حالت میں کسی کو جماہی آئے، اور ایک صورت ہے کہ قیام کے علاوہ کسی کو جماہی آئے۔ ویسے تو جماہی کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ جماہی یہ شیطان کو پسند ہے اور یہ شیطان کی جانب سے ہے، اور چھینک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اور جماہی جب آتی ہے نا
تو شیطان اس کی آوازوں پر جو بلند آواز کے ساتھ جمائی لیتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے، کہہ کہا لگاتا ہے۔ اسی طرح کی روایت ملتی ہے کہ جب کوئی جماہی لیتا ہے اور اپنے منہ کو چھپاتا نہیں ہے تو شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہمارا معمول ہونا چاہیے، اس وقت جو طریقہ کار ہونا چاہیے، ویسے تو جماہی جب آئے تو حتی الامکان اس کو روکنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ روکنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ جو ایک طریقہ بزرگان دین نے، علماء کرام نے ہمیں دیا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے الٹے ہاتھ کی پشت کو اپنے منہ پر رکھ لے، یا تو الٹی پشت کو رکھ لے یا انگلیوں سے اپنے منہ کو چھپا لے۔ یہ ایک طریقہ ہے جماہی کو روکنے کا۔ ویسے اگر جماہی آئے اور اس وقت ہم یہ تصور کر لیں کہ جماہی انبیاء کرام علیہ السلام کو نہیں آیا کرتی تھی تو انشاءاللہ ہماری جماہی رک جائے گی۔ جی ہاں، یہ آپ نے بالکل صحیح سنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو جماہی نہیں آیا کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جماہی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ شیطان اس وقت جماہی جس کے اوپر آتی ہے نا، جس کو جماہی آتی ہے، شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام شیطان کے تسلط سے محفوظ ہیں۔ تو جب جماہی کسی کو آئے تو وہ یہ تصور کر لے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جماہی نہیں آیا کرتی تھی، تو انشاءاللہ جماہی رک جائے گی۔ اب اس طرح بھی جماہی روک سکتے ہیں، اور ایک طریقہ ہم نے حصی جو طریقہ ہے یہ بھی ہم نے سن لیا کہ الٹے ہاتھ کی پشت سے یا انگلیوں سے منہ کو چھپائے۔ کسی طرح بھی کوشش یہ کرے کہ آواز نہ نکلے، زور زور سے آواز نہ نکلے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑی زور زور سے آوازیں نکالتے ہیں جماہی کے وقت، اور عجیب و غریب جو نا وہ منہ بنا لیتے ہیں، عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، لوگوں کو پسند نہیں آتی۔ اگر اس وقت کسی کی ویڈیو بنا لی جائے، اس کو دکھایا جائے کہ جب آپ کو جماہی آ رہی تھی اس وقت آپ اس طرح کا فیس بنا رہے تھے، آپ کا اس وقت یہ جو ہے نا باڈی کا انداز ہو گیا تھا، تو یقیناً اس کو بھی حیرت ہوگی کہ جماہی کے وقت میں اس طرح کا منہ بناتا ہوں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی طرح جماہی کو روکیں، اور اگر نہ روکے تو یہ دو طریقے ایک تو ہم نے سن لیے ہیں، ایک روحانی طریقہ ہے اور ایک جسمانی طریقہ ہے۔ ایک اور جسمانی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی جماہی آئے تو اوپر کے دانتوں سے نچلے ہونٹ کو دبائیں، اوپر کے دانتوں سے نچلے ہونٹ کو دبائیں، انشاءاللہ عز و جل جماہی رک جائے گی اور آواز کم سے کم نکلے گی۔ جی ہاں، یہ جو جماہی کے وقت نکلنے والی آواز ہے نا، یہ شیطان کو بہت پسند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جماہی اور چھینک کے آداب ہم سن رہے ہیں، تو حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جماہی کسی طرح بھی ہم روکنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور جب چھینک آتی ہے نا، انسان جب چھینکتا ہے اور بھی بہت سارے اس کو فوائد ملتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے سنا کہ اطباء کہتے ہیں کہ جو چھینکتا ہے، جس وقت انسان چھینکتا ہے تو وہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہوتا ہے، یہاں تک کہ چھینک آنے سے دماغ صاف ہو جاتا ہے، چھینک آنے سے دماغ ہلکا ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیے گا غور کر کے کہ جب آپ کو چھینک آتی ہے، یقیناً آپ کا دماغ ہلکا پن محسوس کرتا ہے، دماغ صاف ہو جاتا ہے۔ وہ صاف کی طرح ہوتا ہے کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دماغ میں بلغم جم جاتا ہے، کف جو ہے وہ جم جاتا ہے، اور چھینک کے ذریعے وہ بلغم باہر نکلتا ہے، تو یوں دماغ جو ہے وہ صاف ہوتا ہے، دماغ ہلکا ہوتا ہے۔ دماغ میں، سر میں بلغم موجود ہوتا ہے نا، تو سر میں درد ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے بسا اوقات چکر بھی آنے لگتے ہیں، اور بہت ساری بیماریاں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر انسان کو چھینک نہ آئے تو شاید بہت بڑی مہلک بیماریوں کے اندر وہ جو ہے ملوث ہو جائے، گرفتار ہو جائے۔ تو چھینک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا ہمیں ضرور شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جب انسان چھینکتا ہے، اس کا دماغ ہلکا ہوتا ہے اور صاف ہوتا ہے، تو یقیناً جب صاف ہوگا، ہلکا ہوگا، تو اس کو مزید عبادات کرنے پر قوت حاصل ہوگی، اور جب عبادات کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ سکون کے ساتھ عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا۔ اور چھینک نہیں آئے گی، دماغ بھاری رہے گا، تو یقیناً نماز پڑھنے میں بھی اس کو مزہ نہیں آئے گا۔ تو چھینک سے بڑی بڑی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ جماہی کے بارے میں بھی ہم سن رہے تھے کہ جماہی یہ سستی کی علامت ہے، اس سے سستی آتی ہے۔ یقیناً اب آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں یا آپ کو بہت زیادہ نیند آ رہی ہو تو اس وقت بھی جماہی آتی ہے۔ جب کسی کو جماہی آتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہوتا ہے آپ کو نیند آ رہی ہے، تو یہ سستی کی علامت ہے۔ اور جس وقت بندے کو جماہی آ رہی ہوتی ہے نا، تو
اور جسم میں جمود طاری ہو جاتا ہے، جمود یعنی جماؤ ہو جاتا ہے، ڈھیلاپن ہو جاتا ہے، ایکٹیویٹی نہیں رہتی، یہ انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں، چھینکنا بھی ہوتا ہے اور جماہی بھی آتی ہے۔ تو کوشش یہی ہونی چاہیے ہماری کہ جس وقت ہمیں چھینک آئے اور جماہی آئے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، جو پچھلا ہم نے سنا ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ کیا کہے، سننے والا کیا کہے، ایک مثال سے پریکٹیکلی طور پر ہم سمجھ لیتے ہیں۔ مثلا زید ہے، اس کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال، دونوں کہہ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال یوں بھی کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ علی کل حال بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو زید کو چھینک آئی تو اسے کیا چاہیے کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرے، الحمدللہ علی کل حال کہے، الحمدللہ رب العالمین کہے۔ اب بکر سن رہا تھا، اس نے اس کی حمد کو سنا تو اسے چاہیے کہ وہ جواباً کہے یرحمک اللہ، کیا کہے؟ یرحمک اللہ۔ اب اس کا معنی بہت خوبصورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ اب جو زید کو چھینک آئی تھی اس نے اس دعا کو سنا، اس کے جواب کو سنا، تو اب زید کو دوبارہ چاہیے کہ وہ یہ کہے یغفر اللہ لنا ولکم، یا یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یا دونوں کہہ لے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام کتنا خوبصورت اور پیارا مذہب ہے کہ دونوں کو ترغیب دے رہا ہے، چھینکنے والے کو بھی اور جو سن رہا ہے اس کو بھی، کہ ایک دوسرے کو دعائیں دیں۔ ہم نے اس سے پچھلے سلسلے بھی سنے، سلام کے آداب سنے، سلام میں بھی دعا تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب جس نے سلام کا جواب دیا اس نے بھی اس کو دعا دی۔ اسی طرح جب ہم نے مصافحہ کرنے کے مدنی پھول سنے، مصافحہ کے آداب، معانقے کے آداب، اس سے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے سنے ہوں گے، تو اس وقت بھی ہمیں ایک دعا سکھائی گئی تھی، یقیناً آپ نے یاد کی ہوگی اگر وہ سلسلہ دیکھا ہو، وہ پروگرام دیکھا ہو۔ اس وقت کہا گیا تھا کہ جب مصافحہ کریں تو اس وقت بھی دعا پڑھیں، وہ دعا ہے یغفر اللہ لنا ولکم۔ کتنی پیاری دعا ہے، اس کا ترجمہ بہت خوبصورت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ تو یہ دیکھیں اسلام کی خوبصورتی ہے، اسلام یہ محبت سکھاتا ہے نا۔ اسلام ایک پیسفل مذہب ہے، پیسفل ریلیجین ہے کہ جس کے ماننے والے بھی پیسفل ہونے چاہیے۔ یہ دعاؤں کا سلسلہ، ایک دوسرے کی خیر خواہی، یہ اسلام ہی تو ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا میرے پیارے اسلامی بھائی۔ یہ چیزیں یہ کوئی نئی نہیں ہیں، یہ قرآن اور احادیث سے نکالی گئی چیزیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے کوئی عمل ہمیں سکھایا گیا، کوئی قرآن پاک سے ہمیں عمل سکھایا گیا، تو یہ ہم سیکھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں یہ چیزیں نہیں لگتی ہیں۔ اور جو سیکھتا ہے، جو سنتا ہے، سمجھتا ہے، اچھوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو یقیناً اس کو یہ سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے، اور جب وہ سیکھتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ اور زندگی گزارنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو پھر اسی طرح دیگر بہت سارے کام ہم کر رہے ہوں گے کہ جس کو لوگ جو ہے ناپسند کریں گے۔ تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ ہم سے نفرت کرے۔ آپ چاہیں گے؟ بالکل نہیں چاہیں گے، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ ہم سے کوئی نفرت کرے۔ اور اگر ہم لحاظ نہیں کریں گے، ان چیز کا آداب کا خیال نہیں رکھیں گے، چھینک آئی اور جس طرح جناب وہ جی میں آیا چھینک لیا، جس طرح جماہی آئی اور جس طرح چاہا، جس طرح اس وقت من کیا وہ کر لیا، یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اور مسلمان کا ایسا طریقہ نہیں ہوتا کہ اس کے جو من میں آئے وہ کرے۔ جو مسلمان ہے، جو صحیح علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ اب یہ سنت طریقہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب چھینک آیا کرتی تھی تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر کو جھکایا کرتے تھے۔ اگر ہم بھی سر کو جھکائیں گے تو اس سنت پر عمل کرنے کی سعادت ملے گی۔ اور منہ چھپایا کرتے تھے، ہم بھی منہ چھپائیں گے تو یہ ایک اور سنت مبارکہ ہے، اس پر عمل کی سعادت نصیب ہوگی۔ آواز بھی آہستہ نکالیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کرنے سے بڑی برکتیں ملتی ہیں۔ پیارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، یعنی جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس چاہیے تو سنتوں کو اپنا لیجئے اور نیت کر لیجئے، جب بھی چھینک آئے گی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور جب کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو ہمیں جواباً اس کو یرحمک اللہ کہنا ہے، اس کا جواب دینا ہے، یہ واجب ہے۔ اچھا یہ تو ہم نے سنا کہ یہ جواب دینا واجب ہے، یعنی جس کو چھینک آئی اور کسی نے حمد بیان کی، چھینک آئی اور چھینکنے والے نے حمد بیان کی، اور جو اس وقت وہاں موجود تھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی، تو سننے والے پر واجب ہے اس کو جواب دے۔ اب جس نے چھینکنے والے کی حمد سنی تھی اور اس وقت اس نے اس کو جواب نہیں دیا تو وہ گناہگار ہوا، واجب کا ترک کیا نا، اور واجب کا ترک گناہ ہے، اور محض یہ توبہ کرنے سے جو ہے نا وہ نہیں جائے گا۔ یعنی اگر کسی کو چھینک آئی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی، کسی نے سنا اور اس کو جواب نہیں دیا، واجب کا ترک کیا، وہ گناہگار ہوا۔ اگر اس کے بعد اس نے جواب دے بھی لیا تب بھی وہ اس گناہ سے بری نہیں ہوگا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ تو توبہ کر لیجئے، اگر اس سے پہلے کئی مرتبہ اس طرح کا ہم کر چکے ہیں کہ ہم نے جواب نہیں دیا تو یہ واجب کا ترک ہم نے کیا اور گناہگار ہوئے، تو ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیجئے، اور آئندہ کے لیے عہد کر لیجئے کہ جب بھی کسی کو چھینک آئے گی وہ حمد کہے گا تو ہم جواب دیں گے۔ اچھا ایک تو یہ کہ چھینک کا جواب دینا واجب ہے، اور اس میں ایک اور واجب ہے، وہ یہ ہے کہ فوراً جواب دینا واجب ہے۔ جی ہاں، آپ ایک واقعہ سنیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دریا کا سفر کر رہے تھے، کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو ایک چھینک کی آواز آئی، اس نے الحمدللہ کہا، آپ کی کشتی تیرتے تیرتے آگے نکل گئی، اور اس کا جواب آپ دے نہیں سکے کیونکہ وہ دور جا چکا تھا، اس کو آواز نہیں جا سکتی تھی۔ تو اب آپ نے اتنی دور کا سفر کیا اور اس کے قریب گئے اور جا کر اس کو چھینک کا جواب دیا۔ یہ دیکھیں بزرگان دین رحمہ اللہ مبین کس قدر نیکیوں کے حریص ہوا کرتے تھے، تو نیکیوں کی طلب ہوا کرتی تھی، ان کو پتا تھا کہ چھوٹی چھوٹی بظاہر نظر آنے والی جو نیکیاں یہ ہماری مغفرت کروا سکتی ہیں، بخشش کروا سکتی ہیں۔ تو ہم جو سلسلے میں یہ آداب سیکھتے ہیں، اچھے طریقے سیکھتے ہیں، تو یہ انسانی طبیعت کو اچھے بھی لگتے ہیں، اور اس سے انسان کا کردار نکھرتا ہے۔ ہمارے سلسلے کا نام ہی آداب زندگی، اور آداب کے معنی ہم نے پچھلے سلسلوں میں سنا کہ آداب کا معنی ہے اچھے طریقے، اچھے راستے۔ آداب زندگی کا معنی ہے زندگی گزارنے کے اچھے طریقے اور اچھے راستے۔ تو یہ وہی اچھے راستے ہیں، یہ وہی اچھے طریقے ہیں کہ جن کو ہمیں اپنانا ہے، اور ہمیں اپنانا چاہیے، اور اپنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب برکتیں بھی ملیں گی۔ آپ خود بھی اس پر عمل کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور بچوں کے سامنے اس طرح کا آپ جو ہے نا وہ عمل کیا کریں۔ بچوں کے سامنے جب کسی کو چھینک آئے تو اس کو بھی سکھائیں کہ آپ کو الحمدللہ کہنا چاہیے۔